یہ احترام نہیں کرتے، اس کپڑے کا کوئی تقدس آپ کے دل میں نہیں ہوتا، مگر وہ کپڑا جو معمولی قیمت کا ہے، جس کی زیادہ قیمت نہیں مگر وہ قرآن کے ساتھ لگا ہے، نسبت قرآن کی وجہ سے اس کپڑے کا یہ مقام ہو جاتا ہے کہ اس کپڑے کو آپ چومتے ہو، اس کو سینے سے لگاتے ہو، اس کی بے ادبی نہیں ہونے دیتے، وہ کپڑا زمین پہ گر جائے فوراً اٹھا کر چوم کر رکھتے ہو۔ کیا ہوا کہ یہ کپڑا، اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوئی ہے، اس کی نسبت اللہ کے کلام کے ساتھ ہوئی ہے، نسبت قرآن کی وجہ سے یہ کپڑا بھی اعلیٰ بن گیا۔ آپ کے گھروں میں مہنگے مہنگے فرنیچر ہوتے ہیں، بڑی اعلیٰ قسم کی لکڑی سے بنی ہوئی الماریاں ہیں، بڑی مہنگی لکڑیوں کے بنے ہوئے بیڈ ہوتے ہیں، دروازے ہوتے ہیں، کرسیاں ہوتی ہیں، صوفے ہوتے ہیں، مہنگے سے مہنگے اعلیٰ قسم کی لکڑیوں اس میں استعمال کی جاتی ہیں، اور وہ فرنیچر استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک وہ لکڑی ہے کہ جس لکڑی سے آپ نے قرآن رکھنے کے لیے رحل بنایا ہے، وہ لکڑی کوئی مہنگی نہیں ہے، اس لکڑی کی کوئی قیمت نہیں ہے، مگر اس پر قرآن رکھا جاتا ہے۔ قرآن کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اس لکڑی کا کیا مرتبہ اور مقام ہے۔ آپ کے گھر کا مہنگا بیڈ، اس پر آپ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس پر آپ بیٹھ جاتے ہیں، اس پر آپ پاؤں پھیلا دیتے ہیں، ان کی طرف آپ پاؤں کرتے ہیں، آپ کو کچھ خیال نہیں ہوتا۔ لیکن وہ لکڑی جس سے رحل بنائی گئی، جس سے قرآن رکھنے کی پھٹی بنائی گئی، اس کے اوپر قرآن کی نسبت ہوئی، نسبت قرآن کی وجہ سے اس لکڑی کا اتنا احترام ہے، آپ اس پر بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، اس پر پاؤں لگانا گوارا نہیں کرتے، اس کا احترام آپ کے دل میں ہے۔ گھر میں مہنگی فرنیچر موجود ہے، اس کا ادب اور احترام دل میں نہیں ہے، مگر یہ معمولی درجے کی لکڑی جس پر اللہ کا قرآن رکھا جاتا ہے، اس کا ادب، اس کا احترام، اس کا تقدس دل کے اندر پیدا ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے ساتھ اس کی نسبت ہوئی ہے۔ نسبت قرآن کی وجہ سے یہ معمولی سی لکڑی بھی اعلیٰ بن گئی، نسبت قرآن کی وجہ سے وہ بے قیمت کپڑا بھی بڑا قیمت والا، بڑا محترم اور مقدس بن گیا۔ تو میرے دوستو، اسی طرح جس چیز کے ساتھ نسبت قرآن ہوتی ہے وہ اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اس رات کو ہم نے یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ اہمیت یہ کیوں دی ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ اس رات کی نسبت بھی میرے قرآن کے ساتھ ہوئی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں قرآن آیا، جب اس مہینے کی نسبت قرآن سے ہوئی تو مہینے کو سب مہینوں سے اعلیٰ بنا دیا گیا۔ جس پیغمبر اور نبی پر قرآن اترا، قرآن کی نسبت ہوئی، اس پیغمبر کو سب پیغمبروں سے اعلیٰ بنا دیا گیا۔ اور جس رات میں قرآن اترا، نسبت قرآن کی وجہ سے اس رات کو سب راتوں سے اعلیٰ بنا دیا گیا۔ اسی طرح سمجھ جاؤ، جس سینے میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے، نسبت قرآن کی وجہ سے وہ سینہ بھی اعلیٰ بن جاتا ہے۔ یہ نسبت قرآن ہے کہ اس کی وجہ سے وہ مصلی کا وارث بن جاتا ہے۔ ہم اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب پیچھے کھڑے ہوں گے، وکیل پیچھے کھڑے ہوں گے، MNA MBA پیچھے کھڑے ہوں گے، وزیر مشیر پیچھے کھڑے ہوں گے، مصلی پر کون کھڑا ہوگا؟ حافظ قرآن۔ کیوں؟ اس کے سینے میں جو قرآن آیا ہے، اس قرآن کی نسبت نے اس کے مرتبے اور مقام کو بلند کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس رات کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کی رات ہے، اللہ کا کلام اس میں اترا ہے۔ اس لیے قرآن کے حافظوں کو، قاریوں کو عظمت کی نگاہ سے دیکھا کرو۔ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی معمولی دولت نہیں ہے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا زمانہ تھا، ایک آدمی کے گھر اولاد نہیں تھی، بڑا عرصہ گزر گیا، دعائیں مانگتا تھا، عرصہ دراز کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد اس کے گھر میں بچی پیدا ہوئی۔ جب بیٹی پیدا ہوئی تو وہ بڑا خوش ہوا، اور خوش ہو کر خوشی میں آ کر کہنے لگا، میں اپنی اس بچی کو دونوں جہانوں کی دولت دوں، دونوں جہانوں کی دولت دوں۔ قسم کھا لی، پھر سوچنے لگا یہ میں نے کیا کہہ دیا، اتنی بڑی قسم، میری کیا اوقات، میں غریب آدمی، دونوں جہانوں کی دولت، میں تو دنیا کی چیزیں نہیں دے سکتا، دو جہانوں کی دولت اس کو کیسے دوں گا؟ میری قسم ٹوٹ جائے گی، میں قسم میں حانث ہو جاؤں گا، مجھے قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ پریشان ہوا، علماء کے پاس گیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس زمانے کے بڑے عالم تھے، ان کی خدمت میں پہنچا، بہت پریشان ہوں، میں نے قسم کھائی ہے اپنی بچی کو دونوں جہانوں کی دولت دوں گا۔ تو اب یہ قسم تو پوری نہیں ہو سکتی، کیا ہوگا؟
امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہاری یہ قسم پوری ہو جائے گی۔ وہ بڑا حیران ہوا، میں غریب آدمی میں کیسے دوں گا 2 جہانوں کی دولت؟ کہا تمہاری قسم ایسے پوری ہوگی کہ تم اپنی نیت کر لو، اس بچی کو جب یہ بڑی ہو جائے قرآن کا حافظ بنا دینا، اس کے سینے میں قرآن اتار دینا، جب تم نے اس کو قرآن کی دولت دے دی تو دونوں جہانوں کی دولت دے دی۔ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے جس کو اللہ نے قرآن کے لیے منتخب کیا ہے۔ جس سینے میں اللہ کا کلام اترا ہے، یہ سینہ سب سینوں سے اعلیٰ ہے۔ تو بہرحال نزول قرآن کی رات ہے۔ دوسرا فرمایا اس کی خاصیت یہ ہے، اس میں فرشتے اترتے ہیں، تنزل الملائکہ، فرشتے زمین پر آ رہے ہیں، فرشتے زمین پر آتے ہیں، عبادت گزار لوگوں کی عبادت کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تنزل الملائکہ کے آگے کا والروح، روح کا لفظ جو بولا ہے نا، فرشتے آتے ہیں اور روح سے کیا مراد؟ اس کے 2 مطلب بیان کیے۔ ایک مطلب یہ کہ اس سے مراد ہے جبریل علیہ السلام۔ جبریل علیہ السلام پیغمبروں کے پاس آتے تھے، جب پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہوا تو جبریل کی زمین پر آمد بند ہو گئی، لیکن اس رات میں اللہ جبریل کو بھی زمین پر بھیجتے تھے۔ جاؤ میرے عبادت گزار لوگوں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ اور جبریل علیہ السلام جب آتے ہیں، فرشتوں کی جماعت ان کے ساتھ ہوتی ہے، 4 جھنڈے ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ایک جھنڈا بیت اللہ پر گاڑ دیتے ہیں، دوسرا جھنڈا روضہ رسول پر، اور تیسرا جھنڈا مسجد اقصی پر گاڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا کرو مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے، مسجد اقصی کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ بڑی بے چینی اور پریشانی